نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے بول رہا ہوں اس کا عنوان ہے جدلیاتی لبرلزم، ایپیسوڈ نمبر 51۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، میں پچھلے کئی ایپیسوڈ میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ جدلیاتی لبرلزم میرا اپنا یعنی محمد اسلم ڈوڈی کا تخلیق کردہ، کریٹڈ، وضع کردہ لبرلزم ہے، اور یہ لبرلزم مغربی لبرلزم سے یکسر مختلف ہے۔ یہ میری اپنی تھیوری ہے، میرا اپنا نظریہ ہے، میری اپنی آئیڈیالوجی ہے، جو میں نے اپنی 15 سالہ کاوش، 15 سالہ محنت اور 15 سالہ جدوجہد اور کوشش کے بعد تخلیق کی ہے، اور اب میں اسے ایپیسوڈز کی صورت میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور کتابی صورت میں بھی میں نے اس کو چھپوا دیا ہے، اور یہ کتاب تقریباً 600 صفحات پر مشتمل جدلیاتی لبرلزم مارکیٹ میں موجود ہے۔ عزیزان محترم، میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ لفظ لبرلزم سے میں کیسے متعارف ہوا، یعنی میرا پی ایچ ڈی میں داخلہ ہوا نوبل یونیورسٹی میں، پی ایچ ڈی ایجوکیشن میں۔ وہاں جناب ذوالکیف صاحب نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ آپ لوگ جو ہے لبرلزم کی پریزنٹیشن انہوں نے دی کہ اس پر کوئی بول سکتا ہے، تو میں کھڑا ہوا کہ سر میں اس پر بولوں گا۔ پھر میں اس پر بولا بھی، اور میں نے اس کی ریسرچ بھی کی۔ میں نے گھر آ کر ڈکشنری میں دیکھا کہ اس لفظ کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، تو میں نے اس لفظ کا مطلب اور مفہوم جو سمجھا ڈکشنری میں وہ اور تھا، اور جو ہمارے پاکستان میں اس کا مطلب اور مفہوم لیا جاتا تھا وہ کچھ اور تھا۔ پاکستان میں اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ لبرلزم سے مراد ہے جدیدیت پسندی، مذہب سے بیگانگی، لاابالی پن، بے راہ روی، عیاشی، اوباشی اور آوارگی، یعنی یہ لبرلزم کا مطلب لیا جاتا ہے پاکستان میں، اور خاص طور پر ایشیائی ممالک میں۔ لیکن ڈکشنری اس کا مطلب اور مفہوم کچھ اور بتا رہی تھی۔ ڈکشنری میں لبرلزم کا جو مطلب لکھا ہوا تھا وہ تھا سخاوت، فیاضی، دریادلی، وسعت قلب، وسعت خیال، وسیع النظری اور رواداری۔ یہ مفہوم لکھا ہوا تھا ڈکشنری میں لبرلزم کا، اور لبرل کا معنی تھا سخی، ڈکشنری میں سخی، فیاض، دریادل، وسیع القلب، وسیع الخیال، وسیع النظر، روادار، یہ اس کا مفہوم تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ ڈکشنری میں اس لفظ کے معنی اور مطلب کچھ اور ہے، اور ہمارے ہاں پاکستان میں اس کا مطلب اور مفہوم کچھ اور لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح میری توجہ لبرلزم کی طرف ہوئی، اور میں اس طرف راغب ہوا کہ اس لفظ کو اچھی طرح سمجھوں، اس لفظ کے حقائق کو جانوں، اور اس کی تاریخ کو پرکھوں، پڑھوں، سمجھوں۔ اور اس وقت میں نے کچھ اندازہ لگایا کہ اگر لبرلزم واقعتاً کوئی اچھا نظریہ ہوتا، کوئی اچھا خیال ہوتا، کوئی اچھی آئیڈیالوجی ہوتی، بلا شبہ اس کا مطلب اور مفہوم تو یہ ہے کہ وسیع النظری، وسیع الخیالی۔ تو اگر یہ وسعت نظر سکھاتی ہے لبرلزم، وسعت خیال سکھاتی ہے، وسعت قلب دیتی ہے، وسعت قلب کا معنی لبرلزم ہے، اور یہ جو ہے رواداری سکھاتی ہے، لبرلزم کا مفہوم رواداری ہے، تو پھر جو لوگ لبرل ہیں دنیا میں، یعنی جو لبرل کنٹریز ہیں، مغربی ممالک ہیں، وہ تو لبرل ہیں سارے کے سارے، یعنی یہ وہ وسیع النظر ہیں، وسیع الخیال ہیں، وسیع القلب ہیں، روادار ہیں جی، اور وہ دوسروں کو پسند کرنے والے ہیں، دوسروں کو قبول کرنے والے ہیں، ان کے اندر برداشت کا جذبہ ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر لبرل ملکوں کو دنیا میں امن قائم کر دینا چاہیے تھا۔ اب تک تو امن قائم ہو جانا چاہیے تھا، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے تھا اگر وہ وسیع النظر ہیں وہ لوگ، تو اگر وہ لوگ وسیع القلب ہیں، وسیع النظر ہیں، روادار ہیں، تو فلسطین کا مسئلہ اب تک ان کو حل کر دینا چاہیے تھا۔ تو یہ مسائل اگر حل نہیں ہوئے، اور لفظ لبرلزم پچھلے 4 سالوں سے دنیا میں رائج ہے، دنیا میں 4 سالوں سے متعارف ہے، اور دنیا میں پچھلے 2 سالوں سے یہ نظریہ نافذ ہے مغربی ممالک میں، تو پھر اس نے امن قائم کیوں نہیں کیا؟
امن اب تک قائم کیوں نہیں کیا؟ یہ بات مجھے کھٹکنے لگی، اور جب یہ بات میرے دل و دماغ میں کھٹکی، میرے ذہن میں کھٹکی، تو میں نے سوچا کہ اس لفظ کی جو حقیقت ہے اس کو جاننا چاہیے۔ لبرلزم کا جو اندرونی ڈھانچہ ہے، جو اندرونی اس کا خاکہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کے اندرون میں کیا ہے لبرلزم کے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو پھر میں نے کچھ مطالعہ کیا، انٹرنیٹ سے میں نے لبرلزم کے جو تھا، جہاں جہاں اس کے مطلب کو مواد پڑا ہوا تھا، وہاں سے اس کو دیکھا، پرکھا، اور میں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ دنیا لبرلزم کی تاریخ کیا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کی لبرلزم کی ہسٹری کیا ہے، اور دنیا پر لبرلزم کے دور رس اثرات جو ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کے موجدوں اور ہیروز کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے۔ میں نے وہ مطالعہ کیا، اور لبرلزم پر ان کے کام کا مطالعہ کروں کہ ان ہیروز نے لبرلزم پر کیا کام کیا اور لبرلزم نے دنیا کو کیا دیا ہے۔ ان حقائق کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ تو میں نے پھر مطالعہ کیا، پڑھا، سمجھا، اور جو کچھ میری سمجھ میں آیا وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا کہ لبرلزم کی تاریخ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں اس کو بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔